محمد وعجل فرجه. عباد الله المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان الہی، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو توصیہ کرتا ہوں، پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پیغام کی جانب کی جس کو پروردگار عالم نے اپنی کتاب بابرکت قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کلمے سے دعوت دی ہوئی ہے۔ بندگان الہی، تقوی الہی اختیار کریں۔ اللہ کے بندے ہم اگر ہیں تو اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس خوف خدا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان جب اپنی ذات کو اللہ کے لیے صرف کر دیتا ہے تو انسان معراج کی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ عبدیت جس کو پروردگار عالم نے کہا ہے، عبداللہ، ہم سب کے سب اس ٹائٹل کو رکھتے ہیں، اللہ کے بندے۔ ظاہر ہے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں سرونٹ آف گاڈ۔ کیا مطلب ہے سرونٹ کا؟ کیا مطلب ہے عبد کا؟ یعنی ایک نوکر کو اپنی مرضی نہیں اختیار کرنی ہوتی ہے، بلکہ وہ جو مالک کہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مالک اگر پروردگار ہے، ہمارا خالق اگر پروردگار ہے تو ہمیں اس کی سننا ہے، اپنی نہیں سننا ہے۔ اپنے خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی امیدوں کو، یہ سب اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے صحیح کرنا ہے ہمیں۔ اور یہ ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی الہی، خوف خداوندی، یعنی اپنے کو راہ خدا میں صرف کر کے جو تم زندگی لے جا رہے ہو، جو کچھ کما رہے ہو، وہی تمہارے کام آنے والی ہے۔ کوئی اور چیز اس کائنات میں کام آنے والی نہیں ہے۔ تم اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہو، بہت زیادہ دنیاوی زندگی کی طرف اپنے کو موڑتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تجربہ کر رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں چند روزہ انسان کی زندگی ہے، بقیہ ساری زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ ساری زندگی کہاں کی ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام کار انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ اللہ عمل بھی قبول نہیں کرتا کسی انسان سے۔ آپ کتنے بڑے محب بن جائیں، کتنے بڑے چاہنے والے بن جائیں، سب کچھ کے باوجود اگر خوف خدا نہیں ہے تو اللہ عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اس نے کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم اگر عمل قبول کرتے ہیں تو صرف صاحبان تقویٰ سے، ان کے علاوہ کسی اور سے عمل قبول نہیں کرتے۔ تو جب خدا خوف کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خشیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ خوف اور خشیت ہے کیا؟ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ کانپتے رہنا پروردگار سے، ڈرتے رہنا، یہ جو ہم لفظیں استعمال کرتے ہیں یہی لفظیں نہیں۔ ہر لمحہ ذہن میں تصور رہنا کہ ہمارا پروردگار ہمارے ہر عمل کا نگراں ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر سانس ہماری پروردگار کی نظروں میں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا معبود دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اسی کو امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی زبان میں دعا کے لہجے میں کہا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا ڈر، اپنا خوف اس طریقے سے دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی لفظیں بدل دی مولا نے
یہ نہیں کہا کہ گویا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا دیکھنا یہ کمال نہیں ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو دیکھنے لگے، کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو دیکھنے لگے۔ ہر عمل میں جب اللہ دکھائی دے گا تو کسی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کریں گے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیں گے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لیں گے تو اللہ کے لیے۔ یہ ساری زندگی ہماری للہیت میں جب ڈھل جائے گی تب ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام یہ جو دعا فرما رہے ہیں اللہم اجعلنی اراک کانی اراک، اس کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار مجھے اپنی خشیت دے، ایسی دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی عشق کی وہ معراج ہے کہ جس کو طے کرنا ہے انسان کو۔ اللہ سے محبت ہر انسان کرے گا، لیکن اس محبت میں ایک معراج چاہیے، اس محبت میں ایک بلندی چاہیے، اس محبت میں ایک معیار چاہیے۔ یوں بھی ہماری قوم الحمدللہ وہ قوم ہے کہ جس نے معیار سے گھٹ کر کچھ مانا ہی نہیں ہے، جو بھی مانا وہ معیار کے تحت مانا ہے، اور اس لیے کہ ہم نے ان افراد کو منتخب کیا ہے کہ جو اللہ کی نظروں میں منتخب ترین افراد ہیں، تو لہذا وہ کوئی چیز بھی ہم کو معیار سے گھٹ کر دینے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس معبود نے ہمیں نبی دیا تو معیار کے ساتھ، ہمیں علی دیا تو معیار کے ساتھ۔ ہمارا معیار اتنا بلند ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی معیار سے گھٹ کر تیار نہیں ہوتے۔ ہم ہرکس و ناکس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اب کوئی بھی مل گیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں۔ ہم پہلے معیار دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، تب مصلی پہ اسے کھڑا کرتے ہیں۔ یہی چیز اگر ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم معیار سے گھٹ کر اپنے کو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنی آرزوؤں کو بھی دیکھیں اس کا معیار کیا ہے، ہم اپنی تمناؤں کو بھی دیکھیں اس کا معیار کیا ہے۔ اس کا معیار شیطان سے تقرب ہے یا رحمان سے تقرب ہے؟ ہم جو کچھ طے کر رہے ہیں، جو کچھ مان رہے ہیں، یہ انسان نہى النفس عن الہوى کیوں قرآن مجید میں آیا؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ نفس کو کہ وہ خواہشات کی پیروی نہ کرے، یہ نفس انسان کا خواہش کے پیچھے نہ جائے۔ کیوں؟ آخر کس وجہ سے؟ غور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو راہ سے بے راہ بناتا ہے۔ اگر اس نفس کو انسان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اگر اس نفس کے اوپر قابو کر لیا، تو پھر ایک انسان ہر قدم کے اوپر اپنے پروردگار کی طرف گامزن رہے گا۔ یوں بھی قدرت نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ابھی آپ نے سنا سورہ کی تلاوت ہو رہی تھی، کیا کہا جا رہا ہے؟ آواز دے رہے، قرآن مجید آواز دے رہا ہے نا۔ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، اسے سمیع و بصیر بنایا ہے، کاہے کے لیے؟ کہ ہم اسے آزمائیں، ہم اسے پرکھیں، ہم اسے دیکھیں۔ خدا کو پرکھنے کی ضرورت ہے، خدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ نبتلی ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ جو جملے ہے ہم اسے آزمائیں گے۔ یہ آزمانے کی خدا کو ضرورت ہے، پرکھنے کی خدا کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا ہے۔ کاہے کے لیے آزمانا چاہتا ہے پروردگار؟ کہا اس لیے نہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کیسا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی کسی کو اپنے سے قریب نہیں کیا ہے، اس کے اعمال نے اسے مجھ سے قریب کیا ہے، اس کے انداز نے مجھ سے قریب کیا ہے، تاکہ کل محشر میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم سب تو تیرے بندے تھے، ہم سب تو تیرے ہی مخلوق ہیں، ہم تو تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا سبب ہے کہ اس کو فوقیت دے رہا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اس کو بلندی دے رہا ہے؟ ہم اسی کائنات میں بتا رہے ہیں معیار ہے، معیار۔ اگر عبادتیں ہیں تو ہم سے نزدیک، اگر طاعتیں ہیں تو ہم سے نزدیک، اگر طاعتیں نہیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، تو پھر یہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم نے انسان سے عہد و پیمان لیا، بغیر عہد و پیمان کے انسان کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ معاہدہ ہے پروردگار کا۔ کیا ہم نے بنی آدم سے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ انسان ہرگز شیطان کی بندگی نہ کرے؟ شیطان کیا ہے؟ شیطان کوئی پیکر ہے کہ جس کے حوالے ہم کو کیا گیا ہے؟ کیسے آئے گا وہ ہمارے پاس؟ کس انداز میں آئے گا؟
کوئی ضروری نہیں کہ وہ کسی پیکر میں آئے، کسی شخصیت میں آئے، کسی رنگ و روپ میں آئے۔ ممکن ہے خود ہمارے نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہو، جیسا کہ اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہماری ذات کے اندر ہر وقت شیطنت پائی جاتی ہے، اس شیطنت سے لڑ کر اگر ہم ابدیت کی راستوں کو طے کر لیں تو ہماری یہی معراج ہے۔ یہ جو ہم سے بار بار خطاب ہو رہا ہے، بار بار مطالبہ ہو رہا ہے، وہ اسی بنیاد کے اوپر۔ زندگی میں فقط یاد رکھیے، ذکر الہی، اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم معاشرے سے کٹ کر نہیں جائیں۔ اگر ہم اس منزل میں آ جائیں تو کیا معاشرے سے کٹ کے زندگی گزاریں؟ نہیں۔ کب پروردگار نے ہم کو چاہا کہ ہم معاشرے سے کٹیں؟ ہمیں تو معاشرے میں رکھا ہے اس نے تاکہ ہم پہچانے جائیں۔ ہمیں قبیلوں میں بانٹا ہے اس لیے تاکہ ہم پہچانے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس قبیلوں میں، شعوب میں، ان کو اس لیے بانٹا تاکہ ہم پہچانے، تاکہ یہ انسان پہچانا جائے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ رہنا ہے معاشرے میں تو بھی کیسے رہو؟ عارف بن کر رہو۔ عارف بننا کیا مطلب؟ کہا عارف کے بارے میں کہا گیا ہے العارف شخصہ مع الخلق وقلبہ مع اللہ۔ عارف وہ ہوتا ہے جس کا وجود لوگوں میں ہوتا ہے مگر دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ زندگی وہ چاہیے کہ رہنا ہے سماج میں، رہنا ہے معاشرے میں، رہنا ہے لوگوں کے درمیان، مگر کس طریقے سے رہو؟ تمہارا دل اللہ کی طرف راغب رہے، تمہارا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہے، تم اپنے کو خدا کی طرف رہو لوگوں کے درمیان۔ رہنا معاشرے میں، معاشرے میں رہنا ہے تو ظاہر معاشرے سے کٹ کے نہیں رہنا ہے۔ ہمیں معاشرے کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ماں کے ساتھ رہنا ہے، دوست کے ساتھ رہنا ہے، بھائی کے ساتھ رہنا ہے، ہر ایک کے ساتھ رہنا ہے۔ رہنا ہے تو اب یہ کیسے رہو؟ اس طریقے سے رہو کہ ان کے ساتھ جو بھی کر رہے ہو یہ سوچ کے نہ کرو کہ یہ باپ کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے نہ کرو کہ یہ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر زندگی کا مطمع نظر یہ بن جائے کہ ہر قدم ہم یہ سوچیں، جو بھی کام، دیکھیں زندگی میں کوئی کام انسان سے رکنے والا نہیں ہے۔ انسان بھیجے گیا ہے اس انداز میں، بنائے گیا ہے اس کو فطرتاً شہری بنایا گیا ہے، فطرتاً لوگوں سے ملنے والا بنایا گیا ہے، اس کو طبیعتاً مزاجاً ایسا بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، اپنی ایک بات بھی کہنے کے لیے سہارا لیتا ہے، کسی تک پہنچائے، کسی تک کوئی بات کہے۔ تو جب خدا نے ایسا بنایا ہے تو خدا ہم کو ایسے کیسے چھوڑ دے گا؟ مگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بول رہے ہو، مولا کائنات نے جیسا کہا، جو بول رہے ہو پہلے تولو، اپنے کو تول لو، تب بولو کہ جو ہم بول رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ حساب کرو اپنا قبل اس کے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے۔ تولو اپنے کو قبل اس کے کہ تم کو لوگ تولنے لگے، تمہیں لوگ آزمانے لگے۔ تم اپنے کو آزماؤ، تم اپنے کو دیکھو۔ جب تمہارا معیار یہ ہو جائے گا تو تم اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے بن جاؤ گے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، توجہ کیجیے گا، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں میں سے اگر روایت کی روشنی میں جایا جائے تو روایت نے ایک فقرہ ہم سے کہا کہ کوئی چیز قیامت کے دن میزان کے اوپر انسان کی نہیں رکھی جائے گی جو حسن خلق سے زیادہ بہتر ہو، اچھے اخلاق سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ کیا مطلب؟ ما یوزو شیئن فی میزان امرئن یوم القیامہ، قیامت کے دن نہیں رکھی جائے گی کوئی چیز افضل من حسن الخلق، جو حسن خلق سے افضل ہو، برتر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے گا عزیزان محترم، حسن خلق سے افضل کوئی چیز نامہ اعمال پہ رکھی نہیں جائے گی، میزان پہ رکھی نہیں جائے گی۔ جو چیز سب سے افضل ہے وہ حسن خلق۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اچھا اخلاق۔ کیوں اس کو وزن دیا جا رہا قیمت؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو تمہاری زندگی نبی کے اتباع میں ہونا چاہیے۔ نبی نے اگر کبھی کسی کو گالی دی ہو تو تم بھی دے لو، نبی نے اگر کسی کا کبھی حق مارا ہو تو تم بھی مار لو، نبی نے اگر کسی کا کوئی حق کم کیا ہو تو تم بھی کم کر لو۔ نہیں، تمہاری زندگی نمونہ بننی چاہیے نبی کی زندگی۔
تمہیں ہر وقت دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ خطاب کر دیا کہ جو لوگ دعوے دار تھے یہودی و نصرانی کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہا ان سے کہہ دیئے اگر یہ دعوائے محبت کر رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ دعوائے محبت میں پیغمبر آپ کا اتباع کر کے دکھائیں، آپ کے نقش قدم پر چل کے دکھائیں۔ کیوں ان کے نقش قدم پر چل کے دکھائیں؟ تب پتہ چلے گا کہ واقعی تم ہمارے بندے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو، میں نے نبی کو رکھا اس کی زندگی کو دیکھو۔ تو انسان حسن خلق کا مظاہرہ ہر قدم کرے۔ حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ فقط ہم نے جھک کے سلام کر دیا بہت اچھا اخلاق ہے، کیا کہنا۔ حسن خلق اسے نہیں کہتے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کا مطلب 2 پیالی چائے پلا دینا نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا مطلب گھر پہ جا کر کے ایک خیریت پوچھ لینا نہیں ہے، یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے۔ ایسا بڑا اچھا اخلاق ہے، جہاں ملتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں، یہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے عیب اس کے منہ پر کہتے رہو تاکہ وہ بدلنے نہ پائے اپنی راہ کو۔ تم اس کی برائیوں سے اسے واقف کرو، تم اس کے لیے بھلائیاں چاہو، تم اس کے لیے نجات کا راستہ چاہو۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا بھائی یہ غلط کام کر رہا ہے اس کے بعد بھی اس کو صلاحتے رہیں، اس کے بعد بھی خاموش رہیں، بول سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں اچھی راستے۔ ممکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہدایت نہیں پا سکتے تو ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن اخلاق اسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بتاؤ کہ وہ کیسے بچ سکتا ہے ان راستوں سے۔ اسی لیے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خالی اپنے کو نہ بچاؤ، اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ اگر تمہارے اندر یہ ہنر ہے، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت ہے تو پھر تم واقعی کامیاب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے پورے قیام کا مقصد کیا ہے؟ پورے قیام کا مقصد ایک ہی تو ہے، اُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کیوں مولا کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف سے اور نہی عن المنکر سے ہوتا کیا ہے؟ کیا کر پا جاتا ہے انسان؟ اچھائیاں بتانے اور برائیوں کے روکنے سے سماج بھی بلند ہوتا ہے، انسان بھی بلند ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے کچھ نہیں پایا، ہم نے کوئی ہنر نہیں کیا۔ ہمارے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے کہ ہم بات کہنے کی صلاحیت رکھیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ تم کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جب اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تمہیں ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیج دیا ہے کہ تم ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ بالکل کہ اب تو یہی کروا کے رہیں گے، نہیں۔ تمہارا کام ہے راستہ دکھانا، تمہارا کام ہے ان کو بتا دینا، اس کے بعد تمہارا کام ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، پروردگار میں نے اسے ہدایت کر دی، اب اس کے دل کو موڑنا تیرا کام ہے۔ جناب ابراہیم نے یہی جملہ تو کہا تھا کہ جب ان کے پاس مہمان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ضیافت وغیرہ کر لی اور جانے لگے، کہہ لے کچھ مطالبہ کر لیے، کہا میرے رب کو ایک سجدہ کر دو، کہہ لے یہ نہیں ہوگا بقیہ آپ کچھ کہیے۔ پھر گئے واپس آئے، واپس آنے کے بعد دوبارہ پھر کہا بس سجدہ کر لو۔ آخر میں انہوں نے سوچا چلو ایک سجدہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے ہمارا محسن ہے، ہمیں کھانا کھلایا، چلو ایک سجدہ کر لیں۔ جیسے انہوں نے پیشانی سر کو سجدے میں رکھا، پیشانی زمین پہ رکھی، فوراً جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار سروں کو جھکانا ہمارا کام تھا، دلوں کو موڑنا تیرا کام ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، سلنڈر کریں کسی طریقے سے۔ اب بقیہ ان کے دل میں بات نفوذ کر جائیے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے ایسا بنا دے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سر پہ سوار ہو کر کے نہیں ہم منوا لیں۔ اب شہباز بھائی کسی کے سر پہ سوار ہو جائے نہیں تمہیں امام باڑے میں آنا ہی آنا ہے، یہ نہیں، انہیں بتانا ہے کہ امام باڑے میں آؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ چیز ہوگی، اچھی باتیں سنو گے، یہ ساری باتیں بتا دینا ان کا کام ہے۔ ہمارا کام امر بالمعروف سے یہی ہے، نہی عن المنکر سے یہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہہ دینا، ہمارا کام ہے بیان کر دینا۔ اسی کو جو ہم بیان کر رہے ہیں اب اس میں ہم تعالی کرنے لگے ہیں، اس میں ہم سوچنے لگے ہم بڑے قابل ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، یہی ہمارا بیان کرنا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اسی کو یہ سوچ کر کہیں کہ نہیں یہ بندہ خدا ہے، ہم بھی بندہ خدا ہے، ایک بندہ خدا کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری قابلیت نہیں ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سے توفیق کی بات ہے، پروردگار نے توفیق دی، ہم اس توفیق کو سرو کر رہے ہیں، تو نیت میں خدا آ گیا، یہی ہماری بات عبادت بن گئی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے عبادت کے لیے ہم کہ سوچیں کہ مصلی پہ آئیں گے تب یہ عبادت ہوگی، ہم عبادت کے لیے وضو کر کے آئیں گے تبھی ہوگی عبادت، نہ ایسا کچھ نہیں ہے،
کہ وضو کر کے آئیں گے تب عبادت ہوگی، مصلی پہ آئیں گے تب عبادت ہوگی۔ انسان کو ہر لمحہ خدا نے عبادت کا موقع دیا ہے، بس تصور میں اللہ رہے، بس تصور میں خدا رہے، اس کی رضا رہے۔ پروردگار ان توفیقات کی طرف ہمیں متوجہ اگر رکھے تو اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ہمیں جو بار بار بلایا جا رہا ہے کہ تم توچہ اختیار کرو تقویٰ کا، وہ تقویٰ یہی ہے۔ تقویٰ روکھے سوکھے کھانے کا نام نہیں ہے۔ میں اس بات کو پھر کہہ دوں، برابر کہتا رہتا ہوں، روکھا سوکھا کھانا، سادہ زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ جو خدا کہہ رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اسے بیان کرتے رہو، اسے استعمال کرتے رہو، پھر اس نعمت سے اپنے کو بچانا کیا مانا کہ ہم روکھا کھائیں سوکھا کھائیں وہ سیدھا پہنے؟ نہیں، یہ سب تقویٰ نہیں ہے۔ یہ زہد کی علامت ہو سکتی ہے، پرہیزگاری کی علامت میں آگے یہ بڑھ جائے گی، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ نعمت پروردگار کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کو ہم برباد نہ ہونے دیں۔ اب وہ نعمت گفتار ہو، نعمت کردار ہو، نعمت اخلاق ہو، ان ساری چیزوں کو اگر ہم خیال کرتے چلے جائیں تو ہم نے گویا تقویٰ الہی اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میرے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم سب آئے ہیں اس وقت، اور یہ چند باتیں ناقص کلمات میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو متوجہ کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ جب امام آ کر کے یہاں پر بیان کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات کہی ہے، کل کو میرے عمل میں یہ بات اگر نہیں پائی گئی تو گرفتار کیا جاؤں گا۔ تو میں اپنے لیے در حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ کو خالی سنا رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راہ کے اوپر گامزن ہوں اور اس نعمت تقویٰ کو سمجھیں، اس نعمت کو حاصل کریں اور اس کے اوپر زندگی گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاعز الاجل الاکرم، والصلاة والسلام علی النبی المحتشم، مولانا و سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی ولیہ و وزیرہ و امینہ و خلیفتہ علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی بنتہ فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہا۔ اللہم صل علی سبطہ نبی الرحمہ و سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اللہم صل علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الصالح المنتظر المہدی۔ اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ بندگان الہی، میں پھر اس دوسرے خطبے میں جو آئین سیاسی عبادی کہا جاتا ہے، یعنی نماز جمعہ جسے ہم آئے ہیں انجام دینے کے لیے، یہ ایک ہمارے لیے قانون ہے جو عبادت بھی رکھتا ہے اور سیاست بھی۔ سیاست اس اعتبار سے کہ سیاست دنیا کے اعتبار سے دھوکہ دھڑی کا نام ہے، دنیا میں فریب دینے کا نام سیاست ہے، لیکن اسلام میں سیاست ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا نام ہے۔ اسلام میں سیاست تدبیر امر کا نام ہے، اپنے امور کو مرتب کیا جائے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اللہ فی نظم امورکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اپنے امور کو مرتب کرو، اپنے امر میں ترتیب رکھو۔ وہ انسان کی جو نظم کا پابند نہ ہو، وہ انسان جو نظام کا پابند نہ ہو، وہ انسان جو دستور کا پابند نہ ہو،
وہ انسان کیسا ہے؟ قدرت نے اسے نماز میں بھی بلایا تو 5 وقت اسے آواز دی ہے تاکہ انسان پتہ چلے اسے کہ ہم وقت کی پابندی کے طلبگار ہیں. ہم چاہتے ہیں کام تمہارا مرتب رہے، ہم چاہتے ہیں کام تمہارا منظم رہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جو کام بھی کرتے ہیں بے نظمی کے تحت. اب میں سماج کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کو کہنے لگا. عام طور پر سماج کے اندر آپ جائیے گا اور سماج کو دیکھیے گا تو کیفیت یہی ہے کہ انہیں کوئی کام نظم و نسق کے ساتھ کرنا نہیں آتا. جو کام کب کرنا ہے اس چیز کی توجہ انہیں نہیں ہوتی. انسان وہی ہے جو اپنے امور کو مرتب کر لے اور سمجھے کہ ہمیں کس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. آواز دی گئی تم کو 4 ساعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے تمہاری زندگانی کو. تمہاری ساری زندگانی کو 4 پہلوؤں میں تقسیم کیا گیا ہے. 1 ساعت چاہیے مناجات خداوندی کے لیے، 1 ساعت چاہیے معاش زندگانی کو نظم و جور کرنے کے لیے، 1 ساعت چاہیے لوگوں کے ساتھ مدارات کرنے کے لیے. یہ ہم کو بتایا گیا ہے کس طریقے سے. 7ویں امام نے جب زندگی کی روش انسان کو دیا تو اس میں فرمایا کہ تم کو اس طریقے سے منظم کیا گیا ہے، تم اپنے اوقات کو اس میں مد نظر رکھو کہ پروردگار عالم نے تم سے جو چاہا ہے وہ یہ نہیں چاہا کہ کٹ کر دیو. یاد رکھو اسلام میں روحانیت ہے ہی نہیں. یہ غاروں پہ چلے جانا، یہ پہاڑوں میں چلے جانا، یہ تنہائی میں چلے جانا، یہ کوئی زندگانی نہیں ہے. یہ زندگانی جانوروں کی زندگی ہے. وہ وحشی ہوتے ہیں جو تنہائی ہوتے ہیں ادھر، حالانکہ وہ بھی وحشی ایسے ہیں کہ جو آپس میں تمانوس رہتے ہیں. لیکن تمہاری کیفیت یہ نہیں ہے کہ تم جا کر کے اس طریقے سے زندگی گزارو. ارے صاحب ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے تو الٹی سیدھی سننا پڑے گا. اور الٹی سیدھی سن لینا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے اوپر عمل کر لینے کا. باتوں کا سن لینا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان میں سے یہی تو کہا گیا ہے کہ تم ان میں سے بنو کہ جو سنتے تو سب ہیں مگر پیروی اس کی کرتے ہیں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں. اتباع اس کی کرتے ہیں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں. سننا منع نہیں ہے، تم رہو سب کی سنو، لیکن سن کے اس میں منتخب تو کرو کہ اس میں اچھی کیا ہے. بھائی اگر تم سے منافق کے دہن سے بھی اگر تمہیں اچھی بات مل رہی ہے تو لے لو. خذل حکمتا، تم حکمت کو لو. اچھی بات، حکمت یعنی کیا؟ اچھی بات لو، چاہے تمہیں منافق کے دہن سے ملے. منافق کے منہ سے بھی اگر مل رہی ہے تو لے لو. یہ مت دیکھو کہ یہ منافق کہہ رہا ہے. مولا کائنات نے معیار ہی یہ بنایا. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تمہاری زندگی میں روش یہ ہونی چاہیے کہ بات کہنے والے کے ہنر کو دیکھو کہ وہ کون سی بات کہہ رہا ہے. اس بات میں اگر اچھائی ہے تو اس کو لے لو. پہلی منزل تو یاد رکھنا کہ تمہیں اس کائنات میں جو بھیجا گیا ہے پروردگار نے ضرور کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کرنے کے لیے. مگر اس کا مفہوم سمجھو کہ عبادت کرنے کا مفہوم کیا ہے. مولا امام حسین نے اس جملے کو فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس لیے پیدا کیا کہ اس کا عرفان حاصل کرے. پھر فرماتے ہیں اور جب معرفت مل جائے گی خدا کی تو عبادت تو اس کا نتیجہ ہے. تمہیں عرفان ہے ہی نہیں، تم جا رہے ہو عبادت کرنے، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ بھائی ہم ایک شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو جس نے ہم کو کچھ دیا ہے جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں اس کے شان کے مطابق شکریہ ادا نہیں کر سکتے. چھوٹا ہے دینے والا تو اس کے اعتبار سے شکریہ ادا ہوگا، بڑا ہے تو اس کے اعتبار سے شکریہ ادا ہوگا. ہم جب پہچانیں گے تبھی نہ شکریہ ادا کریں گے. تو پھر یہ بتائیے عبادت ہے کیا؟ عبادت شکرانہ ہے پروردگار کا. ہم اللہ کو جانے ہی نہیں، معرفت ہوئی نہیں کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے. ہم اس کو تصورات میں لے آئیں، ہم اس کو توہمات میں لے آئیں، ہم ان کو خیالوں میں لے آئیں اور کہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھو، اسے پہچانو کہ وہ پروردگار کا ہے. اس نے تمہارے نفسوں کے اندر اپنی نشانیاں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ اسے پہچانو. اس نے تمہیں صاحبان عقل کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو. عزیزو یاد رکھیے گا عرفان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، معرفت کے بغیر کوئی چیز نہیں. ہم مولا حسین کو بھی آ کر رو رہے ہیں، یہاں آئے ہیں گریہ کرنے کے لیے اگر مولا حسین کے اوپر بھی، تو بغیر عرفان کے نہیں. جو آنسو بغیر معرفت کا ہوگا اس کی قیمت نہیں ہے.
جو آنسو معرفت کے ساتھ ہوگا اس کی قیمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم ہے، یہ الگ بات ہے کہ پروردگار کریم ہے، اس کے نبی کریم نے ہم سے اتنا ہم کو آگے لے جانا چاہا کہ ارشاد فرما دیا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو تمہاری آنکھوں میں آ گئے تو یہ بھی تمہارے لیے عذاب سے بخشوانے کا نتیجہ ذریعہ ہے۔ یہ کرم ہے ان کا کہ یہ باتیں کہہ دی، ورنہ حقیقت یہ کہ ہم پہلے پہچانے تو یہ ہے کون جس نے اپنی پورے گھرانے کو قربان کیا۔ کس لیے قربان کیا اسے بھی تو دیکھنا ہے ہمیں۔ امام حسین کو کیا اچھی زندگی پسند نہیں تھی؟ اپنے آل اولاد کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا؟ کون ایسا ہے کہ جو اپنی زندگی اس طریقے کی نہ چاہے گا؟ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے لوگ تھے عرب کے اندر، نبی کے صحابی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ان کے اوپر کوئی جو نہیں رہی، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوگ بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی جانیں بچا بچا کے بھاگ گئے، عبداللہ ابن زبیر بھاگ گئے، عبداللہ ابن عمر بھاگ گئے، یہ سب بھاگ گئے، اپنی جان بچایا، اپنے خاندان کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا، مگر مولا حسین انہوں نے کہا بھاگنا کیا مانا رکھتا ہے؟ سیاست ابھی جو چل جا رہی ہے میں اسے سمجھ رہا ہوں، میں دنیا کو اس فریب سے نکالنا چاہتا ہوں جس فریب میں دنیا کو ڈالا جا رہا ہے۔ میں اس فریب سے اس کائنات کو نکالوں گا، اور یہ ذمہ داری میری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے ایسے ماحول میں قیام کیا ہے کہ جہاں صرف سیاستیں کھیلی جا رہی تھی۔ تصور الوہیت کو بھی ایسا مٹا دیا گیا تھا، توحید کے تصور کو ختم کیا گیا تھا، ایسے ماحول میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہاں میں نکل رہا ہوں، اور اسی لیے امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تاکہ کائنات پہچانے حسین کسی سیاسی اور حکومتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ نبی کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی کی امت کی اصلاح معمولی بات نہیں ہے، اس اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام اتنا زبردست اقدام کر گئے۔ عزیزان محترم، یزید کو مٹا دینا کیا امام کی آہ میں اثر نہیں تھا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا حسین جس کے ماں کی زبان کی تاثیر اتنی ہو کہ اگر وہ کہہ دے کہ بچے لباس تمہارے درزی کے پاس ہیں تو اللہ اس کو سن لے اور وہ لباس آ جائے، کیا حسین اگر کچھ کہہ دیتے، بد دعا کر دیتے تو آسان نہیں تھا؟ بھئی اتنا بڑا نظام ختم ہونے کے لیے یزید کو ایک دعا کافی تھی، بد دعا کافی تھی۔ لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے، انہوں نے نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کسی نے کیا بد دعا کو ہاتھ اٹھایا؟ بی بی سکینہ کو پانی نہیں ملا مگر بد دعا تو نہیں کی، جناب اون محمد شہید کیے گئے، بد دعا تو نہیں کی۔ یہ سب کیا بتا رہے تھے؟ آواز دے رہے تھے دیکھو ہر کام کے لیے انسان کو اپنے کو پہلے تیار کرنا چاہیے۔ بد دعا کر لینا یہ آسان ہے، لیکن اپنے کو نظم لگا کر کے، دستور پیش کر کے، آئین پیش کر کے کسی چیز کو حیات دینا یہ اور ہوتا ہے۔ میں نے جو قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں کا اثر پتہ چلے گا آنے والی دنیا میں، کہ خود مجبور ہو کر کے کائنات آواز دے گی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اگر قربانی اس انداز سے نہ دیے ہوتے، اگر یہ نظم کے لیے نہ اٹھے ہوتے، اگر یہ قیام نہ کیے ہوتے، اگر یہ دستور اور آئین کو کائنات کو سمجھانے کے لیے نہ اٹھے ہوتے تو پھر آج یہ کائنات ان چیزوں کو نہ پہچانتی۔ یہ چیزیں جو آج باقی ہیں، یہ توحید جو آج باقی ہے، یہ اسلام جو آج باقی ہے، یہ حسن کردار جو آج باقی ہے، یہ انسان کے اندر جرأت گفتار جو آج باقی ہے، یہ سب حسین کی بدولت ہے، یہ سب مولا حسین کا صدقہ ہے۔ بس میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں جو ملی ہیں نا، یہ کہے کے لیے ملی ہے کہ ان کو ہم دیکھیں، ان آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں، اپنے کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم فقط فضائل اور مصائب کے لیے نہیں اس چیزوں کو دیکھیں، فضائل و مصائب اپنی جگہ ہے، مگر ان کے اندر ہماری حیات کے لیے کیا اس میں ہے، ہماری حیات کے لیے کیا پہلو ہیں، اسے ہم نے سمجھ لیا تو ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ میرے عزیزو، پروردگار اس توفیق کو ہم سے سلب نہ کرے، پروردگار ہمیں واقعاً سچا حسینی قرار دے، پروردگار ہمیں واقعاً سچا مولائی قرار دے،
مولائی کا مطلب فقط نعرے لگانے والا نہیں، مولائی کا مطلب ایسا بنائے کہ ان کے کردار کے اوپر ہم اپنے کردار کو قربان کریں، ان کے روش کے اوپر اپنی روش کو فدا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سی عبادت اور طاعت کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار یوم جمعہ ہے اور یوم جمعہ متوقع ہے امام زمانہ کے ظہور کا دن، اگر ظہور ہونے والا ہے پروردگار تو ہمیں ان کے آبان و امثال میں شامل فرما۔ میرے معبود ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جی رہے ہیں اسلام کے لیے نائب دفاع ہے، پروردگار ان کی نصرت فرما، ان کو قوت عطا فرما، ان کی ہمت بلند فرما اور دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما۔ بالخصوص جو کفر کی طاقت اس وقت ہمارے ملک میں منڈلا رہی ہے، پروردگار اس طاقت سے اور اس ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے صدقے میں ہمیں اس وقت تک اس کائنات سے نہ اٹھانا جب تک تیری اور محمد والے محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین پہ رحمت نازل فرما، جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں ان کے سائے کو سلامت رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔